इनकी अगर ज़िंदगी की थोड़ी सी बात की जाए तो इन्होंने बीए किया हुआ है, हज अकबर अदा किया हुआ है और इसके साथ साथ अपने भाई की वफ़ात के बाद अपने ही भतीजों को और की कफ़ालत की है, उनको पढ़ाया है, लिखाया है, उनकी ज़िंदगी का सहारा बनी है। मेरी आंख पर दम क्यों है? 2 मिनट के लिए आप मेरे इस मुकाम पर आ जाएं और आप ये सोचें कि आपका ख़ानदान आपके साथ ऐसा करे तो आप हंसेंगी या रोएंगी। न दौलत से, न दुनिया से, न घर को बात करने से दिल को तसल्ली मिलती है अपने रब को याद करने से। वालिद साहब ने 40 साल इस रेलवे को दे दिए। उनकी कुर्सी पे जाके बैठती हैं, कभी सोचती हैं, जब कभी बचपन में आया करती थी उनके पास। अब तो बेटा अंदर चपड़ासी भी नहीं जाने देता। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। नाजरीन, हम लोग इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरे साथ आप देख सकते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका पिछले 28 सालों से ज़िंदगी का पहिया रुकसा गया है। रुकसा गया का मतलब ये है कि पिछले 28 सालों से ये इसी स्टेशन पे मौजूद हैं। इस स्टेशन पे मौजूद रहने की वजह जो है इनके वालिद साहब से मोहब्बत है। इनके वालिद साहब ने इस रेलवे स्टेशन को ज़िंदगी के 40 साल दिए। इस स्टेशन पे वो रेलवे मास्टर थे और उनकी वफ़ात के बाद इन्होंने अपनी वालिद साहब की मोहब्बत में यहाँ पर डेरा जमा लिया। इनकी अगर ज़िंदगी की थोड़ी सी बात की जाए तो इन्होंने बीए किया हुआ है, हज अकबर अदा किया हुआ है और इसके साथ साथ अपने भाई की वफ़ात के बाद अपने ही भतीजों को और की कफ़ालत की है, उनको पढ़ाया है, लिखाया है, उनकी ज़िंदगी का सहारा बनी है। लेकिन आज ये ख़ुद बेयारो मददगार है। स्टेशन पे कई मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं और ये अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने मामलात चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए इसी स्टेशन पर मांगती हैं और अपना गुजारा करती हैं। आया 28 साल से ये इसी स्टेशन पे मौजूद हैं। जानते हैं अपने वालिद साहब के साथ इनका किस तरह से वक्त गुजरा, इनकी ज़िंदगी के क्या मामलात हैं। हाल ही में इनका बाईपास का भी ऑपरेशन हुआ है। ये सारे मामलात इनसे इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। ज़िंदगी के 28 साल आपने इस स्टेशन पे गुजार दिए, एक लंबा अरसा था। क्या वजह रही कि आप इस स्टेशन से इस कदर जुड़ी हैं और यहाँ से जा नहीं रही? स्टेशन से मैं अपने फादर की मोहब्बत से जुड़ी हूँ, अपने ब्रदर की मोहब्बत से जुड़ी हूँ कि जिनका रिश्ता रेल से जन्म जन्म का है। बार बार एक ही इशू यही आता है कि मैडम सितारा स्टेशन पर आती है, लेकिन सितारा के किसी ने दिल को ये नहीं देखा कि वो अंदर से कितनी ज़ख्मी है। किसी पंछी को जब ज़ख्मी हो जाता है ना तो फड़फड़ाता है, वो उसकी फड़फड़ाहट अगले देखते हैं, उसकी अंदर की कंडीशन को कोई नहीं समझता। ये हमारी पब्लिक की एक दास्तान भी है, कहानी भी है और जिसे आप हर रंग दे सकती हैं। आप मेरी बेटी समाएं, बच्ची हैं आप मेरी। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो लोग इस चीज़ पर नाज करते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब चीज़ है, नहीं, अरे असली पैसा, असली चीज़ तो इंसान का ईमान है। बाज़ माओं को तो ये पता भी नहीं होता कि बच्चे को स्कूल भेजती हैं कि स्कूल को भेजने का मकसद क्या है, तो ये उनको ये पता नहीं होता इसका मफ़हूम क्या है। वो जब बच्चा आता है स्कूल से, जी बैग उठाओ, कंधे से लगाओ और चले जाओ, और वहाँ से बच्चा जब वापसी बैग आता है
اسکول سے چھٹی ہوتی ہے کہ بیٹا لنچ کریں، تھوڑا ریسٹ کریں، اس کے بعد آپ چلے سپارہ پڑھنے جائیں، تو بچہ سپارہ جو ہے دل کے ساتھ لگاتا ہے۔ لیکن چند مائیں ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اس چیز کا دو رزلٹ ہیں، کیونکہ علم پیچھے رہ جاتا ہے، ایمان دل کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ بیٹا اسٹیشن ہے، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی ملتے ہیں، اسے دنیا بولتے ہیں۔ اسٹیشن کی دنیا سے 28 سال سے آپ جڑی ہیں، ابھی تک آپ یہاں سے گئی نہیں۔ ہم نے آپ کو جب دیکھا پہلی نظر تو آپ لوگوں سے مانگ بھی رہی تھی، اور مانگنے کے بعد جب وہ پیسے آپ کو ملے ہیں، وہ شخص نے جب آپ کو پیسے دیے ہیں، تو آپ جس طرح سے وہ پیسے پکڑ کے آپ آ کے بینچ پہ بیٹھی ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے، وہ آنسو بہت بیان کر رہے تھے آپ کی داستان۔ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ کیسا لگتا ہے کہ جب لوگ آپ کو پیار بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو جھڑک بھی دیتے ہوں گے کہ کتنے اور جا کے مانگ، کیسا لگتا ہے کہ آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں اس کے باوجود آپ؟ ہاں، آنسو میرے کیوں آئے کہ اس بچے کی طرح میرا بھتیجا تھا، اگر وہ لوگ میرے اپنے ہوتے تو مجھے کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا، وہ مجھے دل سے لگاتا کہ آپ ہمارے چاچو ہیں، آپ کو جو چیز چاہیے ہم دیں گے، آپ بیٹھے۔ یہ چیز لے کے نا میرے دل میں دکھ ہوا ہے، اور میں آ کے بہتر ہوں، اور کوئی خاص چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو زندگی ہے میری، چل سو چل ہے۔ بیٹا کہتے ہیں موت برحق ہے، کفن پر شک ہے۔ موت تو وعدہ ہے، یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، لیکن کفن پر شک ہی رہے گا، اور کفن پر شک رہتا۔ آپ کی آنکھیں ابھی تک نم ہیں، کیا سوچ آتی ہے؟ بی اے کیا آپ نے، ایک ڈگری آپ کے پاس ہے، پڑھائی کی طرف کیوں نہیں گئیں؟ کسی اچھے ادارے میں جاب کیوں نہیں اپلائی کی؟ میری آنکھ پر نم کیوں ہے؟ 2 منٹ کے لیے آپ میرے اس مقام پر آ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کا خاندان آپ کے ساتھ ایسا کرے، تو آپ ہنسیں گی یا روئیں گی؟ سوچ بھی نہیں سکتے یہ مقام، سوچتے ہوئے بھی روح لرزتی ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے اتنا کیا ہے وہ آپ کو اس مقام پہ چھوڑ دیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کی عظمت کو۔ تو بیٹا میں صرف اتنا بولوں گی، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے اپنے رب کو یاد کرنے سے۔ میں آج بھی اپنے ان بچوں کو بددعا نہیں دوں گی، کیوں کہ جگر کے میں نے خون دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، مالک انہیں سلامت رکھے۔ اپنے بھائی کے بچوں کی کفالت آپ نے کی، ان کے سر پہ والد کی طرح آپ نے چھاؤں کی، کیسے پالا ان بچوں کو آپ نے، اور کیسے ان بچوں نے ٹھکرا دیا آپ کو؟ یہ میرا نصیب ہے بیٹا۔ اگر ہر انسان کو نصیب کی ہر چیز ملنے لگ جائے نا، تو دنیا میں دکھی کوئی بھی نہ ہو۔ خیر، میں دوبارہ یہی ایشو میرا آ رہا ہے کہ میں گریجویٹ ہوں، پڑھی لکھی ہوں، لیکن میں صرف 2 ٹوک لفظوں میں اتنا بیان ضرور کروں گی کہ بیٹا میں گریجویٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے ہر چیز کی ہے اپنی عزت کے لیے، اپنی جد و جہد کے لیے کہ میں کروں سے، لیکن مجھے اس معاشرے نے کرنے نہیں دی۔ اگر میرے ساتھ سکا بھائی بھی گیا ہے تو وہ بھی میرا یار بنا ہے، اگر میرا سکا باپ بھی گیا ہے تو وہ بھی میرا یار بنا ہے، اگر میرا سکا بھتیجا بھی گیا ہے یا بھانجا بھی گیا ہے تو وہ بھی میرا یار بنا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ
کہ میں ایک کسی ادارے کے اندر کام کرتی ہوں، اس کو میں اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہوں، تو یہ دنیا سے سلام کرے گی؟ تو آپ خود اندازہ کریں کہ اس چیز کو آپ سمجھ رہی ہیں کہ اور سمجھنا چاہیے کہ اگر اس ضلالت سے دیکھا جاتا ہے بیٹا تو پھر کس کا دل کرتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے بدنام تو ہمیں کر دیا گیا ہے، تو پھر اللہ کے نام کے ہی مانگ کے کھا لو، بس بیٹا، اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہوں۔ خواجہ سراؤں کے لیے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں ستارہ میم، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، کسی ایسے ادارے سے منسلک ہونے کا نہیں سوچا آپ نے کبھی؟ ہاں، بہت ہی اچھے ادارے قائم ہوئے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی کو کام کرتے نہیں دیکھا، صرف کہانی بنتی دیکھی ہے۔ آپ ملک مہک جنہوں نے قرآن پاک کا حلف توبہ نعوذ باللہ اٹھایا تھا کہ میں یہ فنکشن نہیں کروں گی، لیکن بیٹا مجھے کوئی قرآن پاک توبہ نعوذ باللہ اگر مجھے دیتا ہے، بیٹا میری ایک زندگی اس کے بغیر نہیں گزر سکتی، تو میں یہ حلف کیسے لے سکتی ہوں؟ تو میں خواجہ سراؤں کے لیے صرف میسیج اتنا چھوڑوں گی کہ پلیز انسانیت کے دائرے کے اندر رہ کر اگر آپ شو کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اپنی انسانیت کو برقرار رکھیں، اپنے لباس کو برقرار رکھیں، اپنے وجود کو برقرار رکھیں، اپنے خاندان سے کو برقرار رکھیں، اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہی ہم نے لے لی۔ بیٹا اچھے اچھے یہاں پر بادشاہ، جس کے لیے اللہ پاک نے ساری دنیا بنا ڈالی، جس کا دنیا نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو بیٹا کتنی آرٹسٹ ہیں۔ اب کہتے ہیں ہر چیز کو زوال ہے مگر میرے اللہ لا زوال ہے تو، سب چیز نے مٹ جانا ہے لیکن ایک رب دل کا نام ہی کام آنا ہے۔ تو میرے آپ سے، آپ کی پوری ٹیم سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے، اور آپ کا بیٹا خاص طور پر بچیوں کے لیے میسیج کہ اللہ پاک آپ کا شرم پڑتا رکھے۔ والد صاحب نے 40 سال اس ریلوے کو دے دیے، ان کی کرسی پہ جا کے بیٹھتی ہیں کبھی؟ سوچتی ہیں جب کبھی بچپن میں آیا کرتی تھی ان کے پاس ملنے کے لیے؟ کوئی یاد ہمیں بھی بتائیں نا اپنے والد صاحب کی۔ اب تو بیٹا اندر چپڑاسی بھی نہیں جانے دیتا۔ اس کمرے میں نہیں جانے دیتے آپ کو؟ کیوں؟ بیٹا یہ کرسی کا نام ایک ایسا ہے، انسان جب تک کرسی کے اوپر ہے یا اس کے اختیارات ہیں تو بیٹا اس کو دنیا سلام کرتی ہے، یا ریٹائرمنٹ ہو جائے یا فائنلی ان کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ نام صفاستی سے ختم ہو جاتا ہے۔ 28 سال سے لوگ آپ کو اسٹیشن پہ دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے والد کے ہوتے ہوئے کرتے تھے، یا آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ہوتا ہے کہ پرا ہوں یا سائڈتے ہوں کتنے اور جا کے مانگ ہوتا ہے؟ جی یہ ہوا ہے اور اکثر ہوتا بھی ہے، لیکن میں اگنور کر دیتی ہوں، ہنس دیتی ہوں۔ میں یہی بولتی ہوں کہ شاید میری قبر بھی یہیں پر بنے، ہنس کے بول دیتی ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ مسکراہٹ۔ ہاں جی، تو کافی لوگ یہی بولتے ہیں کہ ستارہ میڈم آپ ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہیں، لیکن بیٹا دکھی انسان کب تک ہنسے گا؟ ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہنس سکتی میں جب انسان اندر سے زخمی ہے۔ حاجی اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ادا کیا، خود سے کیا، کسی نے حج کروایا، بلاوا تو ظاہر اللہ کی طرف سے آیا تھا، وہ کیا جذبات تھے، کیا تاثرات تھے؟ اللہ کے گھر میں تو سب ایک برابر ہیں۔ دیکھیں بیٹا، جسے بلائے اللہ پاک اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سیٹھ عابد جیسے کتنا بڑا تھا، اس کی قسمت میں حج نہیں تھا، نوبرا تھا، سونوں کی اینٹوں کا اس کا گھر تھا۔ اگر میرا مالک ہی نہ چاہے تو وہ نہیں جا سکتا، اگر بلائے تو گدا گھر کو بھی بلا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں۔ سے اللہ
ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अधूरी रह गई हो? अब तो हर ख्वाहिश पे दम निकलता है कि अब मेरी कोई ख्वाहिश रही नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश रही है वो क्या है? ए मालिक नज़ा के टाइम आसानी पैदा करना। जी, ये सितारा मैम थी जिनकी ज़िंदगी की कहानी हम आपको सुना रहे थे, इनकी ख्वाहिशात के बारे में, इनके माजी के बारे में और इन पे क्या क्या गुजरी है, लोग इनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, इनके वालिद साहब की मोहब्बत में ये किस तरह से स्टेशन पे पिछले 28 सालों से हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में बहुत से गम छुपाए बैठी हैं। सबके लिए दुआ गो हैं, हम सबको इन्होंने दुआएं ही दी हैं, लेकिन हम इनके आंसुओं से, इनके कर्ब का, इनकी बेसकूनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। हमारे ज़िंदगी चलती रहेगी, किसी के आने या जाने से रुक नहीं जाती, लेकिन इनकी ज़िंदगी कहीं इनके वालिद साहब के बाद थम सी गई है। आज भी ये उनको इसी स्टेशन पर बैठकर याद करती हैं जहाँ का चौकीदार इनको इनके वालिद के कमरे तक नहीं जाने देता। हम इनके गम का अंदाज़ा उस तरह लगा ही नहीं सकते। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।